اصل راہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو فاقے کے ذریعے اپنا قرب ادا کرنا چاہے تو فاقہ اختیار کرنا ہی اصل نیکی ہے۔ اگر کھانا کھلانا چاہے تو کھانا کھانا ہی خدا تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے۔ بس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ بظاہر یہاں اس دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقی عید ہوتی ہے۔ پھر دوسری قسم کے لوگوں کی عید ہے جنہوں نے اپنی توفیق کے مطابق عمدہ کھانے بھی کھائے، اچھے کپڑے بھی پہنے، عطر اور خوشبو بھی لگائی، عید کے تحفے بھی دیے اور وصول بھی کیے۔ وہ خوش بھی ہیں کہ انہیں عید مل گئی ظاہری طور پر، لیکن وہ عید ان سے اتنی ہی دور ہے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے۔ مگر باوجود اس کے وہ خوش ہیں، اور باوجود اس کے وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے مثال دی ہے کہ ان کی خوشی بالکل اس بچے کی سی ہے جو نادانی سے ایک سانپ کو دیکھتا ہے اور اس کی چمکیلی آنکھوں کو دیکھ کر اسے کھلونا سمجھتا ہے، تب وہ محبت اور پیار سے اسے پکڑ لیتا ہے۔ اور سانپ نہ ہلے بعض وہ بچے پکڑ بھی لیتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی اچھی چیز میں حاصل ہو گئی، حالانکہ جس وقت وہ خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے، جس وقت وہ مسرت اور انبساط سے اپنے جامے میں پھولا نہیں سماتا، اس وقت سانپ کا زہر جو اسے 1 منٹ میں اس جہان سے اگلے جہان پہنچانے والا ہوتا ہے، اس کے بدن میں سرایت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ تھوڑی دیر میں اس کی تمام خوشی جاتی رہے گی، اس کی تمام مسرتیں خاک میں مل جائیں گی اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہی مثال اس شخص کی ہوتی ہے جو خوش ہوتا ہے اور شاید اپنی نادانی میں ان خدا رسیدہ لوگوں سے بھی زیادہ خوش ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ مگر یہ نادانی اور غفلت کی خواہش، غفلت کی جو خوشی ہے، بے شک اس کے خیال میں یہ عید ہے، لیکن ماتم کی پیشخبری ہے، افسوسناک خبر کی پیشخبری ہے۔ اور جو خدا کو بھول کر، اس کے حقوق بھول کر، اس کی مخلوق کے حقوق بھول کر صرف اپنی اور اپنے قریبیوں کی خوشی کر رہے ہوتے ہیں اور عید منا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کو مول لے کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ پاتے نہیں بلکہ کھوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی عید حقیقی عید نہیں کھلا سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں، یہ دونوں قسمیں جو بیان کی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں، یعنی خدا رسیدہ بھی یہی سمجھتے ہیں عید منا رہے ہیں، اور دوسرے نیک لوگ بھی جو حقوق کو ادا کر رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں ہم عید منا رہے ہیں۔ اور وہ بھی ہیں اسی طرح دوسری قسم ہے جو میں نے بیان کی، جنہیں حقیقی عید نصیب نہیں ہوئی،
اور دھوکے میں سمجھتے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں. لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے. یہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان دونوں سے بالکل مختلف ہیں، الگ قسم. یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، احساس ہے، جو دل میں خیال کرتے ہیں کہ روزے تو رکھے لیکن روزوں کا حق ادا نہیں کیا. ایک شرمندگی ہے دل میں. جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن دل میں شرمندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شرطوں کے مطابق نماز نہیں ادا کر سکے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے ان میں ایسے لوگوں میں سے کہ آج بھی عید پر شاید ایک رسم اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمدہ لباس پہن کر مجلس میں آ گیا ہوں اور عمدہ کھانا بھی کھا رہا ہوں، مگر اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ پریشان ہے. اس کی ایک نظر اپنے بھائیوں پر پڑتی ہے اور ایک نظر اپنے تاریک دل پر ڈالتا ہے. ہر تر لقمہ، ہر وہ لقمہ جو اپنے مزے میں، جس کو کھانے کے لحاظ سے بھرپور لقمہ کہہ سکتے ہیں، اسے جھنجھوڑتا ہے اور اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. اچھے سفید کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن انہیں دیکھ کر اس کا دل روتا ہے کہ کاش میرا اندرونہ بھی ایسا ہی ہوتا، صاف ہوتا. اپنے بھائی پر نظر پڑے تو اپنی کمزوریاں اور ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو دیکھ کر جن کا اللہ تعالیٰ سے خاص قرب ہے، اور سمجھتا ہے کہ میری حالت کی چوری پکڑی گئی. شاید میرے گناہ اسے نظر آ گئے ہیں، شاید میرے نقائص اسے نظر آ گئے ہیں. ہر دفعہ جب اپنے بیوی بچوں اور دوستوں اور ہمسایوں پر نگاہ دوڑاتا ہے اور پھر اپنے نفس پر غور کرتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے اور ندامت سے اپنا سر جھکا لیتا ہے. ظاہر میں تو مجلس میں شامل ہوتا ہے لیکن دل اپنے گناہوں کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی سے پر ہوتا ہے. خیال کرتا ہے کہ شاید اس مجلس میں میں ہی ایسا ہوں جو حقیقی عید سے محروم ہے، اور ضمیر ملامت کرتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ان میں شامل ہوں جو غفلت اور نادانی سے عید منا رہے ہیں، اور نہ ان میں شامل ہوں جو وصال الہی کی خوشی میں عید منا رہے ہیں. پھر سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑا ستار ہے. اگر میں ظاہر میں عید منا لوں تو کیا تعجب کہ خدا تعالیٰ مجھے باطن میں بھی عید منانے کی توفیق دے دے. جس طرح خدا تعالیٰ نے میرے ظاہر کی ستاری کی ہے، میرے باطن کی بھی ستاری کر دے، میری اندرونی حالت کی بھی ستاری کر دے. اللہ تعالیٰ جو بندوں پر بہت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا. جب بندہ سوچتا ہے کہ اصل عید تو خدا تعالیٰ کے ملنے سے ہے، یہ مجھے میسر نہیں آ رہی، نفس بار بار اسے ملامت کرتا ہے کہ کیا تمہارے عمل ہیں. توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے، اور پھر جب پشیمانی اس کو بے چین کر دیتی ہے تو خدا تعالیٰ بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ
سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص صحرا میں ہو اور اس کی اونٹنی گم ہو جائے جس پر اس کی خوراک اور پانی بھی ہو، اور پھر اچانک وہ اسے مل جائے، اور اس اونٹنی کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حسرت اور ندامت کو رائے کہاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کے پاؤں تھے، جو نیک عمل کرنے والا تھا، وہ چل کے میرے پاس آ گیا۔ نیک لوگ تھے، ان کو اتنی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، ان کے پاؤں تھے جن سے چل کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور جس کے پاؤں تھے دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، ان کے بھی پاؤں تھے اور ان کے عمل، لیکن ان کے عمل دکھاوے کے تھے۔ وہ چل کر شیطان کے پاس چلے گیا۔ مگر وہ بندہ جس کے پاؤں نہیں ہیں، جو کہیں جانے کی طاقت نہیں رکھتا، چلو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر رہا ہے، توبہ اور استغفار کر رہا ہے، یہ گرا ہوا ہے تو اسے اٹھاتا ہوں، اپنے پاس لے آتا ہوں۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پہلی قسم میں سے نہیں تو ہم اس تیسری قسم سے ہی بن جائیں، کہ یہ بھی تحقیر کا مقام نہیں ہے، یہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے، یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان کی کا مقام گر رہا ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کامل حسرت، کامل عجز، کامل انابت، کامل غم اور کامل دکھ جو انسان پر طاری ہو جائے وہ خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری قسم کی عید کرنے والوں میں سے نہ بنیں جن کا کام صرف کھانا پینا ہے اور دنیا کی ہاؤ ہو ہے، بلکہ ان میں سے بننے کی کوشش کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، یا کم از کم ان میں سے بنیں جو خدا تک ابھی نہیں پہنچے مگر وہیں گر گئے اور ندامت اور پریشانی کی وجہ سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اپنی جان کو رنج و الم کی وجہ سے ایسا ہلاک کیا کہ ان کی حالت زار کی وجہ سے عرش الہی ہل گیا اور عرش کا مالک خود چل کر ان کے پاس آیا اور انہیں اٹھا کر محبت کے مقام پر بٹھایا۔ بس ہمیں ہمیشہ یہ دعا اور کوشش کرنی چاہیے کہ یا پہلی قسم کی عید ہمیں ملے یا تیسری قسم کی عید ہمیں ملے، اور یہی عید ہے جو حقیقی خوشیاں دینے والی ہے، یہی عید ہے جو خرچ کروانے کے بجائے انعامات سے نوازتی ہے۔ بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دوسری قسم کی عید کو عید سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی حقیقی عید کا ادراک دلوانے کی کوشش کریں، دنیا کو اس حقیقی پیغام کے پہنچانے کی کوشش کریں جو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کا صحیح فہم و ادراک دلوائیں تاکہ دنیا سے تاریکی کے بادل چھٹ جائیں، ہدایت کا سورج دنیا کو اپنی نورانی کے کرنوں سے جگمگا دے، خدا کی حقیقی بندگی دنیا میں قائم ہو جائے، تبھی ہماری عیدیں حقیقی عیدیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عید دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔